بالکل آسان سا موضوع ہے جو آج میرے ذمہ لگایا گیا ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے آسان ہے۔ کچھ بیچارے کم ظرف لوگ ہمیشہ حق کی بات میں ہی کجیاں تلاش کرتے ہیں، مکھی کی مثال بن جاتے ہیں کہ جیسے ہر اچھی جگہ کو چھوڑ کر مکھی گندگی کے اوپر جا بیٹھتی ہے، اسی طرح کچھ لوگ کردار ادا کرتے ہیں کہ دین کے صحیح مسائل میں بھی نقص تلاش کرنا ان کی فطرت میں شامل ہوتا ہے۔ بہت ہی مختصر وقت ہے، موضوع اور مقصد کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، ابتغوا الیہ الوسیلہ۔ سوال یہ ہے کہ وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ وسیلہ توسل، اس کی گرامر کی بحث میں جانا وقت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ توسل اور وسیلہ باہم مترادف المعنی ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے، حاجتوں کے برآنے کے لیے اور مطالب کے حاصل ہونے کے لیے اللہ کی محبوب ہستیوں کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں گزارشات پیش کرنا وسیلہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کے دلائل موجود ہیں، سیاہ ستہ کے اندر دلائل موجود ہیں، صحابہ کے عمل سے ثابت ہے، ائمہ اسلام کے تعلیمات کے اندر اس کی مکمل وضاحت موجود ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ایک نابینا شخص حاضر ہوا۔ ابن ماجہ شریف میں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں، اس کے اندر حدیث پاک ہے، اور یہی حدیث پاک جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ اور یہ حدیث پاک جو ابھی آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس حدیث پاک کو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح، فرمایا کہ اس حدیث کی صحت کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک نابینا شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کر گزارش کی، ادعو اللہ لی ان یعافینی، یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی آنکھوں والا بنا دے۔ میں نابینا ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، آپ دعا فرمائیں آپ کی دعا کی برکت سے مجھے آنکھیں نصیب ہو جائیں۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ تجھے آنکھیں عطا فرما دے گا، لیکن اگر تو چاہے اسی حالت پہ صبر اختیار کر، اس صبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے برکت عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، آپ میرے لیے دعا ہی فرما دیں۔ تو پھر وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ بلکہ وہ گورڑے والے بابا جی نصیر الدین نصیر صاحب نے بھی کہا کہ بارگاہ مصطفیٰ سے مانگنے کی بات ہو نا تو پھر جھولی ہی میری تنگ تھی، میں کیا مانگتا ہوں ان سے۔ وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں ہے۔ ہاں، یہ کوئی پاکستان کے حکمرانوں کی بارگاہ تو ہے نہیں کہ پاکستانی عوام کا پیسہ لوٹ کر پھر اپنے باپ کی تصویر آٹے کے تھیلے پہ چھاپ دی جائے، یہ وہ نہیں ہے، یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ اور کہتے ہیں کہ اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ۔ جب اس نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں مجھے آنکھیں چاہیے، آپ کرم فرمائے مجھے آنکھیں چاہیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کو حکم فرمایا، فَأَمَرَهُ أَن يَتَوَضَّأَ، سرکار نے فرمایا کہ پھر ایسے کرو، جاؤ وضو کر کے آؤ۔
فیحسن وضوءہ، اس نے وضو کیا اور وضو کر کے آئے، یصلی رکعتین، اس نے 2 رکعتیں پڑھی، ویدعو بہذا الدعاء، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دعا سکھائی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اچھا اب وضو کر لیا، نماز پڑھ لی، دعا مانگ، اب دعا اس انداز سے مانگنی ہے۔ یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ وہ محبوب اگر خالی برتن کے اندر ہاتھ رکھ دیں تو 5 ندیاں جاری ہو جائیں، وہ محبوب اگر اشارہ کریں چاند ٹکڑے ہو جائے، ڈوبا سورج مقام عصر پہ آئے، اگر وہ خود ہاتھ اٹھا دیتے تو کیا قبول نہ ہوتی؟ بلکہ اس محبوب کی دعا کی قبولیت کا تو عالم یہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد۔ عرض فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ابھی لبوں سے جدا نہیں ہوتی کہ اللہ کی طرف سے قبولیت پہلے میرے محبوب علیہ السلام کی دعا کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، استقبال میں ہوتی ہے کہ محبوب لبوں کو حرکت دیں، اللہ تعالیٰ پورا فرما دے۔ لیکن محبوب علیہ السلام نے خود دعا نہیں فرمائی، میرے آقا نے دعا سکھائی ہے، فرمایا کہ پیارے غلام جاؤ اس انداز میں دعا مانگو۔ وہ دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے الفاظ عطا فرمائے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، لیکن تیری طرف متوجہ کیسے ہوتا ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ، میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دامن کو پکڑ کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ یہاں تک تو ہے اللہ کی بارگاہ سے سوال، اب دعا وہ صحابی اللہ سے مانگ رہا ہے، دعا کے الفاظ میرے آقا خود عطا فرما رہے ہیں، بھئی رب سے مانگ رہے ہو، دینا رب نے ہے، رب کو پکارو۔ لیکن وہاں پر صحابی کے الفاظ کیا ہیں؟ یا محمد انی قد توجہت بکا، اے اللہ کے حبیب میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگتا ہوں۔ یہ سیاستہ کی کتاب ابن ماجہ ہے میرے ہاتھ کے اندر، ادھار نہیں ہے، سودا نقد ہے۔ ویسے یہاں پر ماشاءاللہ آپ کے پاس فاضل علامہ صاحب موجود ہیں، آپ کو تو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پھر بھی عمر بھائی کا ایک بڑا پیارا ماحول ہے، کافی دیر سے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، خوبصورت گلدستہ سجایا ہے، اچھے اچھے علماء آتے ہیں، ان میں میرے جیسا بھی ایک طالب علم آ جاتا ہے، ورنہ یہاں پر کوئی علم کے جوہر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ لیکن وہ بدبخت جو اس طرح کے پیارے موضوع کے بارے میں بھی جو عمل میرے آقا نے خود امت کو عطا فرمایا ہو، اس کے بارے میں بھی کہیں کہ یہ کیا ضرورت ہے حاجت، یہ کیا حاجت ہے وسیلے کی؟ اگر حاجت نہیں تھی تو میرے نبی نے اپنے صحابہ کو خود کیوں عطا فرمایا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خود سکھا رہے ہیں، اور الفاظ کیا ہیں؟ یا محمد۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی بڑی مزے کی آپ سمجھیے گا، یہاں پر پوری حدیث کے اندر کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہو کہ یہ دعا صرف تمہارے لیے ہے اور کوئی بھی نہیں مانگ سکتا۔ میرے نبی کا دین آفاقی دین ہے، میرے نبی کی نبوت آفاقی نبوت ہے، میرے نبی کی تعلیمات آفاقی تعلیمات ہیں، اور یہ دین قیامت تک کے لیے ہے۔ جب یہ دین بھی قیامت تک کے لیے، تعلیمات بھی قیامت تک کے لیے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو سکھا کے سبق ہر امتی کو دیا ہے، ساتھ یہ بھی عقیدہ مل گیا ہے کہ جہاں پر یہ دعا مانگنی ہے وہاں پر لبیک یا رسول اللہ کہنا بھی تعلیم مصطفیٰ سے ثابت ہے۔ یا محمد انی قد توجہت بکا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق میں اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں آپ کے وسیلے سے، فی حاجتی اپنی حاجت میں میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کا وسیلہ پیش کر کے متوجہ ہوتا ہوں، لتقضا آپ کا وسیلہ اس لیے پیش کیا ہے تاکہ آپ کا وسیلہ پیش کروں اللہ تعالیٰ میری بگڑی کو بنا دے۔
اللہم سرکار کو وسیلہ بنا کے اب اگلے الفاظ دعا کے، اللہم فشفعہ فیہ، اے اللہ اس معاملے میں محبوب علیہ السلام کی شفاعت اور وسیلے کو میرے حق میں قبول فرما۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ الفاظ خود تعلیم فرمائے ہیں صحابہ کو کہ اے صحابہ تمہارا کام نہ بن رہا ہو، کوئی مشکل ہو، دعا مانگنی ہو، آمنہ کے لال کا وسیلہ تم پیش کرنا، تمہاری بگڑی کو میرا رب بنا دے گا۔ گرامی قدر حضرات، پورا ذخیرہ ہے اس حوالے سے احادیث کا۔ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، وسیلہ لے کر جانا۔ یہاں پر ایک مولوی صاحب ہیں، میں کسی کے لیے نامناسب لفظ نہیں بولنے لگا، لیکن آپ کو پہچان کرانا بہت ضروری ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہمارے لوگ بھی اتنے دیوانے اور کملے لوگ ہیں، انہوں نے روزے کا مسئلہ بھی سننا ہو تو فیس بک اور یوٹیوب کو کھولتے ہیں۔ اگر دین یوٹیوب سے سیکھنا ہے تو پھر مصلی پر بھی کسی یوٹیوبر کو کھڑا کر دو۔ یہ مدارس تاکہ بند تو کر دیے جائیں، علماء کے تیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائی یوٹیوب، فیس بک، سوشل میڈیا یہ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ضرور ہے، لیکن یاد رکھنا دین ہمیشہ یا تو مصلی پر باقی رہے گا یا پھر مسند مصطفیٰ پہ باقی رہے گا۔ یوٹیوب سے دین نہیں سیکھا جاتا، فیس بک سے دین نہیں سیکھا جاتا۔ وہ فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر کافی مشہور ایک مولوی ہے، مسئلہ کے دیوبند سے تعلق رکھتا ہے، نام ہے اس کا عطا اللہ بندیالوی۔ یہی مسئلہ اس نے بیان کیا اور بیچ میں وہ ہمارے علماء کے اوپر طنز کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں کہ جی یہ کہتے ہیں کہ چھت کے اوپر بھی چڑھنا ہونا تو سیڑھی چاہیے، تو جب چھت کے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی چاہیے تو اللہ کے پاس جانے کے لیے سیڑھی نہیں چاہیے؟ تو یہ چونکہ ہمارے چند علماء اس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں، اور یہ مثالیں بیان کرنا بھی عوام کو سمجھانا ہوتا ہے تاکہ بندے مسئلے کو سمجھ سکیں، لیکن اس اللہ کے بندے نے اس کو بھی طنز کے زمرے میں رکھا اور بہت ہی تضحیک اس کی بنائی، اور اس نے کہا کہ چھت تو دور ہے، اوپر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، رب تو شارق سے بھی زیادہ قریب ہے، یہاں پر وسیلے کی ضرورت کس لیے ہے؟ میں نے کہا دیوانے، کملے، بے وقوف، یہ تجھے سمجھ آئی کہ رب یہاں پر قریب ہے، یہ میرے سامنے بخاری شریف پڑھی ہے، میرے نبی کو سمجھ نہیں آئی؟ محبوب علیہ السلام مسجد نبی میں بیٹھ کر اپنے صحابہ کو بٹھا کر بنی اسرائیل کے 100 قاتل انسانوں کے 100 انسانوں کے قاتل کا واقعہ بیان فرما رہے تھے۔ میرے آقا نے بتایا کہ جب 99 قتل کر چکا، اس کے دل میں خیال آیا کیا ہی خوب ہو اللہ سے معافی مانگوں، آخر مرنا تو ہے۔ وہ کسی ان پڑھ کے پاس چلا گیا، اس کو جا کر کہتا ہے یار میں نے 99 انسان قتل کیے ہیں، اگر میں توبہ کرنا چاہوں رب مجھے معاف کر دے گا؟ یہاں پر بھی کچھ حضرات ترجمہ کرنے میں غلطی کر جاتے ہیں، بتاتے یہ ہے کہ پہلے وہ مولوی کے پاس گیا تھا، مولوی کو کیا پتا کہ اللہ کی رحمت کتنی ہے، بعد میں وہ اللہ والے کے پاس گیا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، بخاری میں لکھا ہے جس کے پاس پہلے گیا تھا وہ 2 نمبر صوفی تھا، جس کو اللہ کی رحمت کا علم تو دور کی بات ہے اندازہ ہی نہیں تھا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو پہلا تھا وہ جاہل تھا، اس نے کہا نہیں تو نے تو 99 انسان قتل کیے ہیں، رب تجھے کب معاف کرے گا؟ رب نہیں معاف کرے گا، ایک قتل مار نہیں ہے، تو نے تو 99 مار رکھے ہیں۔ اس قاتل نے سوچا اگر میری معافی نہیں ہونی پھر مشن تو جاری رہے، چھرا نکالا، اس کے بھی پیٹ میں مارا اور سینچری پوری کر دی، لیکن دل کے اندر وہ تڑپ باقی ہے۔ اللہ سے معافی مانگی جائے، توبہ کی جائے، اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ چلتے چلتے کسی عالم دین کے پاس پہنچا، توجہ ہے، ہمارا یہ دور ان لوگوں کا دور ہے جو باہر گلی میں کھڑے کھڑے کہتے ہیں کہ بخشے مولوی کہتے رہنا آسامی کوئی نہیں۔ ہمارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور یوٹیوبرز کے اوپر اتنا اعتماد ہے کہ اس وقت آپ گھر میں جائیں کسی بھی یوٹیوبر کا چینل آن کریں گا، اس کو وزٹ کریں تو ایک ایک ویڈیو کے اوپر ملین ویوز ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں بہترین، جید، پڑھا لکھا، مستند مفتی عالم دین کا اگر کوئی کلپ ہوگا نا تو اس کے اوپر 24 گھنٹوں کے اندر 100 ویوز بھی بمشکل ہوتے ہیں۔ وہ معاشرے کے لوگ بیٹھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بخشیا مولوی کہتے جا رہے ہیں آسامی کوئی نہیں، جبکہ
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ تھوڑا میرا سب دا کسے دا بھی پیو مر جائے ترکا ونڈیا جائے پترا نو ہی لبدا ہے نا، ہم سایہ تو نہیں لبدا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکیلی مصطفیٰ کی بات نہیں ہے، آدم سے لے کر امام الانبیاء تک ہر نبی کا ترکہ جب تقسیم ہوتا ہے، نہ کسی چودھری کو ملتا ہے، نہ کسی بھٹ کو ملتا ہے، نہ کسی جٹ کو ملتا ہے، نہ کسی یوٹیوبر کو ملتا ہے، نہ ہی کسی موٹیویشنل سپیکر کو ملتا ہے۔ مصطفیٰ اور تمام انبیاء کا ترکہ جب بھی تقسیم ہوتا ہے کسی نہ کسی عالم دین کو نصیب ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں ہمارا معاشرہ بیٹھ کر منفی باتیں کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس نے پہلے 99 قتل کیے تھے، 100ویں شخص کو بھی قتل کر کے پھر آگے چلا، آگے اس کو ملا ایک ایسا شخص جو کتاب کا علم جانتا تھا۔ توجہ ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ میری یہ جو چند باتیں تھیں آپ کو اچھی نہیں لگی، ذرا محبت سے فرمائیے نا سبحان اللہ۔ میں نے یہ باتیں اس لیے کی ہیں، میں علماء کی صف میں نہیں، میں علماء کے نوکروں کی صف میں ہوں۔ باقی یہ باتیں کرنا میرے نبی کی سنت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب علیہ السلام علماء کی شان خود بیان فرما کے گئے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا، اس کو مبارک ہو، وہ یوں سمجھے کہ اس نے اللہ کے نبی سے مصافحہ کیا ہے۔ یاد رکھیں، لیکن موٹیویشنل سپیکر کے بارے میں یہ وضاحت کہیں پر بھی نہیں آئی ہے۔ ساڑھے لوگی گھر دا سلسلہ بھی چلانا ہوئے تھے، بیٹھ کر موٹیویٹ کسی بات کرنے والے کو موٹیویشنل کو سنتے ہیں، اور ان موٹیویشنلز کے گھروں کے حالات آپ معلوم کرنے نا، ان کے گھروں میں ان کے باپ، ان کی مائیں، ان کے بچے ان کے محبت والے دو جملوں کو ترس رہے ہوتے ہیں۔ جو بدبخت موٹیویشنل سپیکر بن کے دنیا کو موٹیویٹ کر رہا ہے، ارے چھوڑو، سب سے بہترین موٹیویشن رب کا قرآن ہے۔ فرمائیے محبت سے، کائنات کی سب سے بہترین موٹیویشن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اس کو دیکھ کر قرآن نہ پڑھنا آتا ہو، دیکھ کر بخاری نہ پڑھنی آتی ہو، سیاستہ کی ایک حدیث بھی نہ پڑھ سکے، اور ہمارا معاشرہ بیٹھ کر اس کو سنے، یہ بہترین موٹیویشنل سپیکر ہے۔ بہترین موٹیویشنل سپیکر تمہاری مسجد کے مصلی پر بیٹھا ہوا امام مسجد ہوتا ہے، تو تمہارے دکھ میں، درد میں، پریشانی میں جب گھرے ہوئے تم یہاں پر آتے ہو، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے گھبراؤ نہیں، آ جاؤ میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، تمہیں کوئی بھی دنیا کا دکھ درد بانٹنے والا نہیں ملا، یہاں پر صفے بنا کر کھڑے ہو جاؤ، آ جاؤ سارے مل کے سجدہ کرتے ہیں، اپنے دکھ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ایسا کوئی موٹیویشنل سپیکر ہو جو تمہارے دکھ نکالے اور اللہ کی بارگاہ میں تمہیں لے کر چلا جائے۔ بہترین موٹیویشنل سپیکر امام مسجد ہوتا ہے۔ سنیے حدیث پاک، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا فرمان مبارک۔ ٹائم میرے خیال میں پورا ہو گیا، 20 منٹ، جزاک اللہ۔ یہ میرے ہاتھ میں بخاری شریف ہے، نظر آ رہی ہے سب کو؟ یہ وہی بخاری ہے کہ جب لبیک کا نعرہ لگے تو دوسرے مسلک کا مولوی پوچھتا ہے بخاری میں ہے؟ یہ وہی بخاری ہے، میلاد شریف منائے تو وہ کہتا ہے بخاری میں ہے۔ یہ وہی بخاری ہے کہ جب 11ویں شریف کا پروگرام ہو پوچھا جاتا ہے بخاری میں ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے میرے نبی کا سارا دین بخاری میں ہے۔ لیکن بخاری تم کسی عالم سے پڑھو نا، تم سنتے جو موٹیویشنل کو ہو، موٹیویشنلوں سے نکلو تو تمہیں پتہ لگے کہ مصطفیٰ کا دین کیا ہے۔ وہ بیچارے جو لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، اس وقت بھی ان کے گلے میں انگریز کی غلامی کا پٹا لٹک رہا ہوتا ہے۔ سمجھ رہا ہے؟ غصہ تو نہیں کر رہے، اگر کر بھی لیں گے پھر بھی بات یہی ہے، اگر نہیں کریں گے تو محبت ہے، اگر کر بھی لیں گے یہ میری بات نہیں بدلے گی، اس لیے کہ یہ میری بات نہیں ہے، یہ دین مصطفیٰ کی بات ہے۔ ہم ہیں، مر جائیں گے، ہم سے پہلے لاکھوں کروڑوں اربوں مر چکے، لیکن مصطفیٰ کا دین جیسے کل تھا آج بھی ویسا ہے، اور انشاءاللہ مصطفیٰ کا دین قیامت تک سچا رہے گا۔
کسی کے ناراض ہونے سے بات نہیں بدلے گی، بلکہ کشف المحجوب کے اندر حضرت سیدی داتا گنج بخش علی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو راضی کرنے کے لیے باتیں گھما پھرا کے بیان کرے، داتا صاحب نے فرمایا کشف المحجوب کے اندر کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی شخص باتیں مروڑ سروڑ کے بیان کرے، میرے داتا نے فرمایا وہ عالم نہیں ہے، وہ خطیب نہیں ہے، وہ مقرر نہیں ہے، وہ زندیق ہے۔ فرمایا عالم وہ ہوتا ہے جیسے مصطفیٰ نے فرمایا ہے امت کو ویسے بتایا ہے۔ یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ بات ایسے تھی، چونکہ بات ایسے تھی، بابا جی کہا کرتے تھے چون دیا پترا، بات ایسے نہیں ہے، بات ویسے ہے جیسے میرے مصطفیٰ نے بتا دی ہے۔ یہاں پر بیٹھ کر چوں چوں کر کے لوگوں کو بتا دینا، دین چوں چوں کا نام نہیں ہے، دین مصطفیٰ کی فرمان کا نام ہے۔ سنیے حدیث پاک، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کا فرمان مبارک ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ میں چادر ہے، خوبصورت چادر ہے۔ اس خاتون نے وہ چادر آ کے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کی، اور اس وقت نبی کریم علیہ السلام کے پاس کوئی چادر بھی نہیں تھی۔ میرے محبوب علیہ السلام کو چادر کی ضرورت بھی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس اپنی خادمہ سے، اپنی اس غلامہ سے چادر قبول فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے چادر اپنے اوپر لپیٹی اور اسی چادر کو لپیٹ کے میرے آقا مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ صحابہ نے دیکھا نا، میرے محبوب علیہ السلام کے حسن کا تو پہلے ہی جواب کوئی نہیں تھا۔ خوبصورت چادر لے کر جب محبوب مسجد میں آئے نا تو پھر صحابہ یوں کر کے دیکھتے رہ گئے۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بھریاں۔ صحابہ بھی کہتے ہوں گے نا، اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں رب دی شان آکھاں، جیسے شان تو شانہ سب بڑیاں۔ اور پیر صاحب کے اس کلام کا آخری جملہ وہ حقیقت میں صحابہ کے جذبات کی ترجمانی ہے۔ صحابہ نے دیکھ کر کہا نہیں ہوگا سبحان اللہ، ما اجمالکا، ما احسنکا، ما اکملکا، کتے مہر علی کتے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتے جا لڑیاں۔ محبوب علیہ السلام وہ چادر لپیٹ کر جب صحابہ کی بارگاہ میں، صحابہ کے پاس میرے محبوب علیہ السلام پہنچے تو صحابہ کرام نے دیکھ کر کہا کہ محبوب علیہ السلام اس چادر میں کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف لائے، صحابہ میں ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ چادر مجھے عطا فرما دیں۔ حالانکہ اس وقت محبوب علیہ السلام کو چادر کی حاجت تھی، لیکن ایک لمحے غلام نے سوال کیا، اسی لمحے میرے محبوب علیہ السلام نے چادر اتاری، عطا فرما دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم تو ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ جب صحابی نے چادر مانگی، دیگر صحابہ نے دیکھا، صحابہ کو اچھا نہیں لگا، صحابہ غصے ہو گئے، اس کو ڈانٹنے لگے، اس کو باتیں کرنے لگے کہ تو کیسا آدمی ہے، تجھے پتہ بھی ہے محبوب علیہ السلام کو چادر کی حاجت ہے، تو نے پھر بھی مانگ لی۔ اب وہ صحابی جنہوں نے چادر مانگی ہے انہوں نے بتایا صحابہ کو، کہنے لگے کہ انی واللہ ما سألتہ لألبسہ، کہنے لگے کہ میرے نبی کے غلام ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ چادر خوبصورت تھی، میرے دل میں لالچ آ گیا کہ محبوب نہ پہنے میں پہنوں گا؟ ارے ہرگز یہ بات نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ کل کو مرنا ہے، مجھے قبر ڈراتی ہے، یہ چادر مصطفیٰ کریم کے نورانی جسم سے لگ چکی ہے، جب میں مروں گا میں وصیت کر کے مروں گا کہ جب میں مر جاؤں مجھے کفن اسی کا دینا، میں یہ چادر پہن کے جاؤں گا، اس کے صدقے اللہ قبر میں میرا بھلا فرمائے گا۔ یہ دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ بولیے۔ یہ وہی بخاری ہے جس کا سوال دوسری برادری کے لوگ کرتے ہیں کہ جناب یہ بخاری میں ہے، یہ وسیلہ بخاری میں لکھا ہے۔ بہرحال حضرات گرامی قدر، آخری بات، یہ میرے ہاتھ میں کتابیں تو ابھی اور بھی پڑھی ہیں، یہاں پر وہ میرے پاس الریاض الندرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ پڑھی ہے، اس میں بڑا بہترین مزیدار واقعہ ہے، یہ نیچے پڑھی گئی کتاب،
حضرت عمر بن خطاب ایک دن مسجد میں آئے، صحابہ پہلے بیٹھے تھے، چند ایک صحابہ وہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت علی نے فرمایا، صحابہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت علی نے فرمایا عمر جنت کا چراغ ہے۔ عمر کیا ہے؟ عمر جنت کا چراغ ہے۔ یہ الریاض الندرہ فی مناقب عشر مبشرہ، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، یہ کتاب ہے، اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ عمر کیا ہے؟ جنت کا، بولو جنت کا۔ اس کا مطلب ہے کہ جنت میں بھی روشنی کی لوڑ ہے اور وہ روشنی عمر کے وجود سے ہوگی۔ اتنی پیاری جنت عمر کے بغیر نہیں سج سکتی، تو یہ جہان عمر کے بغیر کیسے سج سکتا ہے؟ حضرت عمر نے جب صحابہ سے پوچھا کہ باتیں ہو رہی ہیں، عمر جنت کا چراغ ہے، حضرت عمر نے سنا، بیٹھے نہیں، صحابہ سے پوچھا نہیں، تو انو کی نے دسیا، تو کتے کچھ سنیا، کتے گل ہوئی؟ حضرت عمر نے ان سے نہیں پوچھا، سیدھا اٹھے، حضرت مولا علی کے کاشانہ پہ جلوہ فرما ہوئے، دروازہ بجایا، حضرت علی باہر ہے، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں میں مسجد میں گیا تھا، وہاں پر وہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ باتیں کر رہے تھے، کیا تو نے کہا کہ عمر جنت کا چراغ ہے؟ حضرت عمر نے حضرت علی سے پوچھا کیا تم نے یہ کہا عمر جنت کا چراغ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا، لیکن میں نے بھی خود سے نہیں کہا، میں نے زبان مصطفیٰ سے سنا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اچھا اگر یہ بات ہے نا تو پھر ایسے کرو کہ مجھے یہ لکھ کر دو کہ تم نے کہا ہے کہ عمر جنت کا چراغ ہے۔ تو آنو یہ تو کوئی اختلاف ہے؟ محبت سے فرمائیے نا سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے حضرت علی سے کہا، کہنے لگے کہ مجھے پھر یہ بات لکھ کر دو کہ تم نے کہا ہے کہ عمر جنت کا چراغ ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت علی اسی وقت گئے، کاغذ اٹھایا، قلم اٹھایا اور آئے حضرت عمر کے سامنے کھڑے ہو کر یہ تحریر لکھی ہے۔ تحریر کیا ہے؟ حتی اتی علی فقال انت سمیت رسول اللہ یقول عمر بن خطاب سراج اہل الجنہ۔ حضرت نے فرمایا ہاں یہ میں نے کہا۔ حضرت عمر نے کہا لکھ کے دیجئے۔ فکتب لہ، حضرت علی نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، یعنی کہ حضرت علی یہ سند دے کے گئے ہیں، ڈگری دے کے گئے ہیں، یہ اتھارٹی دے کے گئے ہیں، یہ سرٹیفکیٹ دے کے گئے ہیں، یہ علی بتا کے گئے ہیں کہ جنت جانا تے یاد رکھنا مننا پینا کہ جنت چمک دی عمر دی وجہ تو ہے۔ جس جنت میں عمر نہیں ہوں گے وہ جنت جنت نہیں ہوگی۔ لگتا ہے آپ حضرات کو شاید کوئی اختلاف ہے۔ بھائی مانا آج کافی دن ہو گئے آپ روزانہ درس سن رہے ہیں، لیکن میں تو آج آیا ہوں نا، میں نے باقی علماء کا ساتھ مقابلہ تو نہیں کیا، میں نے تو پہلے ہی عاجزی کی ہے کہ وہ مجھ سے بڑے ہیں، میں ان کا خادم ہوں، لیکن میں اپنی بات میں نہیں، میں حدیث کا مزہ لے رہا ہوں قسم سے۔ حدیث کوئی بھی ہو سبحان اللہ، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ان کو پڑھ کے وجدانی کیفیت بن جاتی ہے۔ باہر نکلو لوگ باتیں کر رہے ہیں، وہ کالے کالے رنگ والے وہ باتیں کر رہے ہیں، فلاں ایسے تھا فلاں ایسے تھا، اور میں نے کہا کمینے وہ تیرا عقیدہ ہے۔ حضرت علی نے لکھ کے دیا ہے، تحریر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما دمنا علی بن ابی طالب لعمر بن الخطاب۔ حضرت علی نے لکھ کے دیا ہے، یہ بات جو لکھ کے دے رہا ہوں اس بات کی ضمانت یہ حیدر کرار کے ہاتھوں میں ہے۔ اتنی محبت سے فرمائیے سبحان اللہ۔ حیدر کرار کی ضمانت ہے۔ جناب ضمانت کیا ہے؟ الرسول اللہ، کہتے ہیں حیدر کرار نے نبی مختار سے سنا اور رسول اللہ نے جبریل سے سنا اور جبریل نے رب جلیل سے سنا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ انا عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ، یہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا امت عمر جنت کا چراغ ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ مجھے لکھ کے دو، میں اپنے بچوں کو دے جاؤں گا کہ جب عمر فوت ہو جائے تو یہ پرچی میرے کفن میں رکھ دینا۔ ہن کوئی انہاں نو پوچھے دوواں طبقیاں نو، ایک جڑا عمر دا دشمن تے دوجا جڑا علی دا دشمن، اب یہ ڈانگ دونوں کے سر میں لگ رہی ہے، عمر کے دشمن کو بھی لگ رہی ہے اور مولا حیدر کے دشمن کے سر میں بھی لگ رہی ہے۔ تم بکواس کرتے ہو، ان کی دشمنی ہے۔ حضرت علی فرماتے میں ضمانت دیتا ہوں، میری ضمانت پر یہ عقیدہ رکھنا، ارے علی کی ضمانت پر یہ عقیدہ رکھنا کہ جنت جب بھی چمکے گی عمر 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 کی وجہ سے۔
ایک ڈانگ ان کے سر میں، دوسری ڈانگ ان کے سر میں جو علی کے دشمن ہیں۔ حضرت عمر نے یہ کتاب آپ کے سامنے پڑھی ہے، کوئی بھی اٹھ کے دیکھنا چاہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں یہ دے کے جاؤں گا اپنے بچوں کو، کہہ جاؤں گا جب میں قبر میں اترنے لگوں تو یہ میرے کفن میں رکھ دینا۔ اور اسی حدیث کے آخر میں لکھا ہے کہ جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی، جنازہ پڑھا دیا گیا، جب کفن پہنایا گیا، وہ پرچی ان کے گھر والوں نے حضرت عمر کے کفن میں رکھی ہے۔ یہ عقیدہ تو عمر بھی دے کے جا رہے ہیں کہ جب قیامت کا دن جاؤں گا میں رب کی بارگاہ میں یہ سند لے کے جاؤں گا کہ مولا میں اگرچہ عمر ہوں لیکن دیکھ میں یہ پرچی علی سے لکھوا کے آیا ہوں۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ کنز العمال ہے، حدیثوں کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ آخر میں وقت کافی ہو گیا، پھر بھی احساس کرنا چاہیے، ہمیں مزہ آ رہا ہے لیکن احساس کرنا چاہیے۔ یہ حدیث پاک ہے، حدیثوں کی کتاب ہے، یہ جلد نمبر 9 کا پہلا صفحہ ہے۔ اس کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ استکثروا من الاخوان فإن لكل مؤمن شفاعت یوم القیامہ۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں زیادہ سے زیادہ یاری مومنوں سے لگایا کرو۔ ہمارا یہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا، ہمارے نوجوان بچے ادھر پاکستان میں لاہور میں بیٹھے بیٹھے انڈیا کے ہندوؤں سے یاری لگا لیتے ہیں، امریکہ برطانیہ مانچسٹر انگلینڈ کے عیسائیوں سے یہودیوں سے یاری لگا لیتے ہیں۔ کیا کریں اس امت کے سامنے کون سا رونا رویا جائے کہ ادھر فلسطین کے اندر ہمارے بچے جل رہے ہیں اور ہمارے نوجوانوں سے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں ہو رہا۔ یہ محبت کی ہی ایک دلیل ہے کہ ہمارے لوگوں کے دلوں میں یہودیوں اور کافروں کی اتنی محبت ہے کہ اگرچہ ہماری عزتیں لٹ رہی ہیں تو لٹتی رہیں، کیا ہوا؟ اور آ کر مولوی صاحب کو کہیں گے، حضرت صاحب کو کہیں گے مولوی صاحب فلسطین واسطے دعا کرو۔ ہم تو صرف دعا نہیں، ہم تو بلک بلک کر تڑپ رہے ہیں مولا وہ فلسطین والے ہمارے بھائی ہیں، لیکن کیا فائدہ ہمارے رونے کا کہ تم سے کوکا کولا نہیں چھوٹ رہی، تم سے میکڈونلڈ نہیں چھوٹ رہا، تم سے پیپسی نہیں چھوٹ رہی، ڈیو نہیں چھوٹ رہی، تم سے KFC نہیں چھوٹ رہی، ہماری دعاؤں کا کیا فائدہ کہ مسلح یہ تلواریں بیچ کر خرید لیے مسلح، ہم نے تلواریں بیچ کر خرید لیے مسلح، ہم نے خرید لی تسبیحاں، ہم نے عزتیں لٹتی رہیں اور ہم دعا کرتے رہے۔ ہماری دعاؤں سے کیا ہوگا جب تک تم مجاہد بن کے کفر کے سامنے کھڑے نہیں ہو جاؤ گے۔ میرے محبوب نے فرمایا کافروں سے یاری نہ لگاؤ، مومنوں سے یاری لگاؤ۔ یاری اس کے ساتھ لگاؤ جو تمہیں جب بھی بات کرے عشق مصطفیٰ کی بات کرے۔ سنیے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان، فرمایا کہ استکثروا من الاخوان، فرمایا کہ اپنے مومن بھائیوں سے زیادہ زیادہ یاری لگاؤ۔ کیوں؟ فإن لكل مؤمن شفاعہ، فرمایا کہ قیامت والے دن ہر مومن کو شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ آپ مومن ہیں، جو آپ کا دل کرتا ہے، آپ کے تعلق والے ہیں، آپ بھی جنت میں جائیں، اپنے یاروں کو بھی جنت میں لے جائیں۔ یہ کنز المال ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ مرزا انجینئر کی طرح ترجمے والی لے کر نہیں بیٹھا، یہ مرزا انجینئر والا انداز نہیں ہے، الحمدللہ یہ خادم حسین رضوی کا فیض ہے، یہ قبلہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب کا فیض ہے، یہ جامعہ نظامیہ رضویہ کا فیض ہے۔ ہم نے اپنے گھر میں بیٹھ کر نقلیں نہیں ماری ہے، ہمیں ان جیسے کامل علماء نے اور مستند علماء نے اپنے پاس بٹھا کر یوٹیوب چلانا نہیں سکھایا، حدیثوں کو پڑھنا اور امت کو پڑھانا سکھایا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں زیادہ سے زیادہ مومنوں سے یاری لگاؤ، مومن قیامت والے دن اپنے ساتھیوں کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ قاری صاحب سے یاری لگا لو، سچی بات ہے، بھلے کا فائدہ ہے۔ دنیا میں رہو گے دین سیکھتے رہو گے، قبر میں جاؤ گے دعا انہوں نے کرنی ہے، قیامت والا دن ہوگا تو ہاتھ سے پکڑ کے لے جائیں گے، یا رسول اللہ میرا ہے۔ اتنی سی بات ہے، جدو ایتھے تک گل پہنچ گئی تو پھر پیچھے رہنا کی ہے۔ اب یہاں پر یہ آپ نے سن لیا کہ زیادہ سے زیادہ مومنوں سے یاری لگاؤ، یہ ہے فتاوی رضویہ۔
ٹھیک ہے نا. مختصر کر کے میں ویسے ذہن میں اتنا لمبا مواد سوچ کے نہیں آیا تھا، میرا یہی تھا ذہن کے 20 منٹ کا ٹائم ہے. ویسے کل عمر بھائی نے بڑی محبت فرمائی، مجھے فون کیا کہ جی تواڈے تے پابندی کوئی نہیں، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا نا، ان کی بھی شفقت ہے عمر بھائی کی بھی، لیکن پھر بھی میرے ذہن میں تھا کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر، لیکن سرکار کی باتیں ہیں. شیخ سعدی نے کہا تھا نا، شیخ سعدی نے، اس نے کہا کہ خوشا مسجد و مدرسہ و خان کا ہے کہ در وے بود کیلو کالے محمد. ساڑھے لوگ کیا نا، او جی چھوڑو مولوی صاحب آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، چھوڑیں آپ یہ باتیں، یہ مسجد ہے تو وہ مسجد نہیں ہے، ان کو چھوڑیں، یہ کہہ بھی دیں کہ مسجد ہے تو پھر بھی وہ مسجد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیخ سعدی کہتے ہیں مسجد وہ نہیں، مسجد یہ ہے. یہ شیخ سعدی کہہ رہے ہیں. کیوں؟ شیخ سعدی سے پوچھو نا کیوں. شیخ سعدی کہتے ہیں ہر مسجد کو بھی مسجد مت کہو، ہر مدرسے کو بھی مدرسہ مت کہو، ہر پیر کے آستانے کو بھی آستانہ مت کہو. یہ شیخ سعدی کہہ رہے ہیں. کھلا دینی ہوں تو کوئی نہیں، جو اتھے بھی بچے پڑھ دے نے، تینوں کی خبر ہے اتھے پڑھنے والا بچہ کل کے اٹھ کے تینوں کافر آ کے، اور نہیں جی یہ بھی مسجد ہے وہ بھی مسجد ہے، وہاں پر جو خنزیر بیٹھا ہے کیا وہ یہ نہیں کہتا کہ نبی ہمارے جیسے ہیں؟ پھر تم اس کو کیوں مسجد کہتے ہو؟ شیخ سعدی کہتے ہیں مسجد بھی ایک، مدرسہ بھی ایک، آستانہ بھی ایک. میں نے پوچھا بابا جی کون سا؟ کہتے ہیں بس جہاں پر ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے. در وے بود کیلو کالے محمد. شیخ سعدی کہتے ہیں بہترین مسجد، بہترین مدرسہ اور بہترین آستانہ وہ ہے کہ جب بھی بات ہو اس کے مصطفیٰ کا پیغام ہو. لو جی اختتام کی طرف آتے ہوئے، یہ سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک حوالہ پیش کیا، یہ بارڈر پار ایک دربار شریف ہے انڈیا میں، ان کا بڑا مشہور نام ہے بابا رتن ہندی. آج جانا سرچ کرنا گوگل کے اوپر، جہاں پر آپ یوٹیوبروں کو یا دیگر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو سرچ کرتے ہیں، آج اس بابے کو سرچ کرنا. اس بابے کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ رسول اللہ کے صحابی ہے اور غزوہ خندق میں رسول اللہ کے ساتھ تھے. بابا رتن ہندی، یہ انڈیا میں مزار ہے. ان کے بارے میں عرض فرماتے ہیں مشہور یہ ہے کہ وہ سرکار کے ساتھ غزوہ خندق میں تھے اور ان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی تھی. 700 سال عمر پائی ہے بابے نے. ہن جیلا مالا چھوکرا تو ہے نا، میں کن پکڑا کے او دے پیچھے 5-7 ماراں تے میں پوچھا کمینیا ہن دس بابے شے ہے کہ نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مشہور یہ ہے کہ یہ صحابی ہیں، غزوہ خندق میں سرکار کے ساتھ بھی تھے اور 700 سال عمر بھی پائی ہے اور بہت ساری حدیثوں کے وہ راوی بھی ہیں. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ علماء کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، کچھ علماء کہتے ہیں نہیں بس مشہور ہے یہ صحابی نہیں ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس بارے میں اختلاف نہیں کرتے صحابی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ایک بات پکی ہے کہ وہ حدیثیں جن کی سند اس باب رتن ہندی کے واسطے سے ہے، ان حدیثوں کی سند بڑی برکت والی ہے. یہ فتاوی شریف جلد نمبر 21 ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں ان حدیثوں کی سند بڑی برکت والی ہے. جو سند امام راوی امام بخاری کی سند میں جو برکتیں ہیں وہی برکتیں باب رتن کی سند میں بھی ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں اور باقی باتوں کو چھوڑو، اس بابے کی سند بھی برکتوں کا وسیلہ ہے. محبت سے فرمائیے، نہیں پیار سے فرمائیے. تو اب یہاں پر 3 سے 4 لائنیں اعلیٰ حضرت کی پڑھ کے گفتگو ختم. میں آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم لے گیا، معافی چاہتا ہوں. اچھا، سلاسل و اسانید اولیاء کرام، یہ اعلیٰ حضرت کے الفاظ پڑھ رہا ہوں. سلاسل و اسانید اولیاء کرام کا کیا کہنا، خصوصاً سلسلہ عالیہ حضور پر نور سیدنا غوث اعظم. حضرت فرماتے ہیں کہ ہر بات، ہر سند، ہر سلسلہ سونا ہے، لیکن میرے غوث اعظم دے سلسلے دی کیا ہی بات ہے. فرماتے ہیں کہ غوث اعظم قطب عالم صلی اللہ تعالی علی جدہ الکریم و آبائہ الکرام وعلیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں. اب یہاں سے آگے اعلیٰ حضرت نے سرکار غوث پاک کی باتیں لکھی کہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان.
زمین جتنی بڑی بھی ہو جائے، جتنی بڑی بھی ہو جائے، یاد رکھنا آسمان بڑا ہے، زمین نیچے چھوٹی ہے۔ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے، بس یوں سمجھ لیجئے کہ ساری دنیا قادریوں سے بھری ہو، غوث پاک کہتے ہیں سارے میرے ہاتھ کے نیچے یوں ہیں۔ اتنی ڈھلی سبحان اللہ کی توقع نہیں تھی ہے۔ حالے تک گھنٹہ گزریا ہے، سحری بند ہوئی نو ساری دیہاڑی گزارنی ہے۔ واپس سے فرمائیے سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں غوث پاک اگر میرے مرید کا پاؤں پھسلے گا، غوث اعظم فرماتے ہیں ڈگڑ نہیں دیاں گا، اپنے مریدوں میں پھڑ لاں گا۔ جو 11ویں کھاتا ہے وہ تو بولے، جو نہیں مانتا ان کی تو بات ہی نہیں ہے، کھانے والا تو حلال کرے نا 11ویں کو۔ فرمایا غوث پاک نے فرمایا اگر میرے مرید کا پاؤں پھسلا وہ گرے گا نہیں، اس کو میں پکڑوں گا اور اس کا میں سہارا بن جاؤں گا۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں، اور اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ہم غوث پاک کو دستگیر اس لیے کہتے ہیں، دستگیر کہتے ہیں پکڑ لینے والے کو، ڈگڑ لگا پھڑ لیا، جنہیں پھڑیا اس کو کہتے ہیں دستگیر، دست ہاتھ گیر پکڑنے والا۔ ہم گر بھی جائیں گے تو غوث اعظم گرنے نہیں دیں گے۔ اور یہاں پر فرمایا اگر میرا مرید، یہ بھی غوث پاک کا فرمان ہے، اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اس کا پردہ کھلے میں ڈھانک دوں گا۔ اگر تمہارے عیبوں پہ پردے پڑے ہیں نا، یہ مالک ستار کی کرم نوازی سے غوث اعظم کا صدقہ ہے کہ رب نے تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے۔ آخری بات سنیں، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ سرکار غوث پاک نے فرمایا یہ اب موضوع، ساری باتیں موضوع کے اوپر ہی تھیں، یہ بالکل ہماری اس آیت اور تمام حدیث کے اوپر فٹ ہو جانے والی بات ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفتر دیا گیا، دفتر کہتے ہیں یہ رجسٹر کو، کاپی کو جس میں کچھ لکھا ہوا ہو، اس کو دفتر کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ ہمارے ہاں تو دفتر وہ کمرہ ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں تو دفتر آفس کو کہتے ہیں نا، اصل میں دفتر یہ ہوتا ہے جس کے اندر کچھ لکھا ہوا ہو۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفتر دیا گیا حد نکاح تک کہ اس میں میرے مریدوں کے نام لکھے ہوئے تھے، اس کا بھی، اس کا بھی، اس کا بھی، اس کا بھی، سب کے نام، سب کے نام اس دفتر میں لکھے ہوئے تھے۔ قیامت تک کے جتنے بھی میرے مرید تھے سب کے نام لکھے ہوئے تھے، اور مجھ سے یہ کہا گیا، وہ دفتر مجھے دے کر غوث اعظم فرماتے ہیں مجھ سے یہ کہہ دیا گیا کہ عبد القادر یہ تمہیں دے دیا گیا ہے، عبد القادر یہ تمہیں دے دیا گیا ہے، اب یہ تمہارے پاس ہے، یہ سب ہم نے تمہیں دے ڈالے۔ فرمایا کہ جب یہ مجھے مل گیا ہے، جب قیامت کا دن آئے گا میں جانوں، میرے مرید جانے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ چنگیاں دے لڑ لگ جاؤ، چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں، رب کرے گا تہاڈیاں دلداریاں۔ اور چنگیاں وچ صفتاں نظر دو آندیاں، چنگیاں وچ صفتاں نظر جو ظاہر ہوتی ہیں، ویسے تو وہ بہت ساری اچھی صفات کے مالک ہوتے ہیں ظاہر، چنگیاں وچ صفتاں نظر دو آندیاں، عادتاں چنگیاں تے شکلاں پیاریاں۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسے تھے کہ راہ جاتے ہوتے تھے نا، ڈاکو، چور، زانی، بدماش، دہشت گرد، جب غوث اعظم کا چہرہ دیکھتے تھے تو ولی بن جایا کرتے تھے۔ عادتاں چنگیاں تے شکلاں پیاریاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، یہ مکان کے اوپر چڑھنے کے لیے پوڑی کی ضرورت ہے، وہ وقتی حاجت ہے، لیکن اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے حاجت اس لیے ہے کہ ہم ماڑے ہیں، رب سنتا ہر کسی کی ہے لیکن مانتا اپنے پیاروں کی ہے، اس لیے ہم خود کو اس قابل نہیں سمجھتے، ہم داتا صاحب کے پاس جا کر ان کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگتے ہیں، جب ان کا وسیلہ ہوتا ہے تو پھر کرم ہو جاتا ہے۔ اللہ